ایک دفعہ ایک میلے کے باہر ایک شخص غبارے بیچ رہا تھا۔ اس شخص کے پاس ہر طرح کے غبارے تھے اور ہر کلر کے غبارے اس کے پاس موجود تھے، جن میں سیاہ کلر کا بھی تھا، سفید کلر کا بھی، گرین کا بھی، اورنج کا بھی۔ ہر کلر میں اس کے پاس غبارے موجود تھے، اور وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ان غباروں میں سے ایک غبارہ لیتا اور وہ ہوا میں چھوڑ دیتا، تاکہ بچے ان غباروں کو دیکھیں کہ وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، اور اس کے بعد اس سے وہ غبارے خریدیں۔ اب ایک چھوٹا سا بچہ، اس کی زیادہ سے زیادہ عمر 11 سے 12 سال کی ہوگی، وہ ایک کارنر میں کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب بھی وہ غبارہ چھوڑتا ہوا میں تو وہ بڑے غور سے دیکھتا غبارے کو۔ اب غبارے بیچنے والے نے ایک کالے رنگ کا سیاہ کلر کا غبارہ لیا اور اس کو ہوا میں چھوڑ دیا۔ جب وہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا تو یہ معصوم بچہ جو یہ سارے منظر کو دیکھ رہا تھا، وہ اس غبارہ بیچنے والے کے پاس آیا اور بڑے معصومانہ انداز میں کہنے لگا، انکل کیا مجھے ایک بات بتا سکتے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں بیٹا پوچھو۔ کہتا ہے، انکل یہ کالے رنگ کا غبارہ بھی آسمان تک پہنچ سکتا ہے؟ بندہ بڑا حیران ہوا۔ خیر بچے کی کیفیت، ذہنی کیفیت کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا اور اس نے جواب دیا، بیٹا یہ غبارہ اپنے کالے رنگ کی وجہ سے ہوا میں اڑ کر آسمان تک نہیں پہنچتا، بلکہ اس غبارے میں تو گیس بھری ہوتی ہے، اور یہ سارے غبارے ایک ہی طرح ہیں اور وہ گیس کی وجہ سے آسمان کی بلندی کو چھوتے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں کے بارے میں جو سوچتے ہیں اور جو رویہ رکھتے ہیں اور جو انداز فکر ہوتا ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ اب یہ بچہ محض اپنا کالا رنگ ہونے کی وجہ سے وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیونکہ غبارہ بھی کالا ہے تو شاید یہ زندگی میں بہت کچھ اچیو نہیں کر سکتا، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ جیسا کہ غبارہ بیچنے والے نے کہا کہ یہ رنگ کی وجہ سے آسمان تک نہیں پہنچتا، یہ تو گیس کی وجہ سے جو اس میں بھری ہوئی ہے اس کی وجہ سے آسمان تک پہنچتا ہے۔ واصف علی واصف نے ایک بڑی زبردست یہاں پر بات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے مشکلات اس کے حالات کی وجہ سے نہیں بنتی ہیں، بلکہ اس کے خیالات کی وجہ سے بنتی ہیں۔ کیونکہ جب آپ دیکھیں آپ کا رویہ مثبت ہوگا اپنی زندگی کی طرف، تو اس مثبت رویے سے آپ کی مثبت سوچیں ہوں گی، اور مثبت سوچوں سے پھر آپ کا عمل بھی مثبت ہوگا، اور مثبت عمل سے پھر آپ کو رزلٹ بھی مثبت ملیں گے، پازیٹیو ملیں گے۔ لیکن اگر انداز فکر اور ہمارا رویہ اپنے حالات، اپنے دوست عزیز و اقارب، اپنے ماں باپ اور اپنے ہر معاملات میں اگر منفی ہے، نیگیٹو ہے، تو اس رویے کی وجہ سے ہماری سوچیں بھی منفی ہوں گی، نیگیٹو ہوں گی، اور پھر ان سوچوں سے ہمارا عمل بھی نیگیٹو ہوگا، اور جب عمل نیگیٹو ہوگا تو ظاہر سی بات ہے پھر ہمیں رزلٹ بھی جو ہے وہ نیگیٹو ملے گا۔ اگر ہم اپنی زندگی میں کسی مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں اور جہاں پر کچھ اور بھی اصول ہیں، اس میں ایک یہ بھی اصول کہ اپنے رویے کو مثبت رکھنا اور پازیٹیو رکھنا، یہ بھی ان اہم اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے۔ اب میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے، تقریباً بہت زیادہ میں نے ماہر نفسیات کی کتابیں پڑھی، وہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو ذہانت ہے اور جو انسان کی قابلیت ہے وہ صرف 15% انسان کے اوپر اثر رکھتی ہے، انسان کے حالات کے بارے میں۔ باقی کا جو 85% ہے کہ انسان زندگی کس طرح گزارتا ہے اور اس کے حالات کس طرح بنتے ہیں، وہ صرف انسان کے اس رویے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس لیے جہاں پر دوسری چیزوں کو اور دوسرے اصولوں کو پڑھنا اور ان کو فالو کرنا ضروری ہے، وہاں پر مثبت رویہ رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اب جبران خلیل نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مثبت رویہ رکھنے والا انسان ہمیشہ ایک ایسے درخت کی مانند ہے کہ جو ہمیشہ سرسبز رہتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اے اسٹیشن پر کھڑے ہیں اور ہم نے بی اسٹیشن پر جانا ہے، وہ جون سی بھی منزل ہے، اس کے لیے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس مثبت رویے کو اپنائیں۔ جب مثبت رویے کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہم مثبت عمل کریں گے،
اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا کہ ہم اس بی اسٹیشن تک پہنچ جائیں گے.